دعوت دین اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ دین کی ایک اہم بنیاد ہے۔ اس کے بغیر دین کا تصور مشکل ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی سربلندی کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں اس کی بعض خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانوں کی خدمت اور خیرخواہی۔ دعوت دین انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا عمل ہے۔ اس خیرخواہی کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر اس فرد بشر کا تعاون کیا جائے جو اس کا مستحق ہے، اور جس کی مدد کی جا سکتی اس کی ضرور مدد کی جائے۔ دعوت دین در حقیقت انسانوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش ہے۔ جو شخص اتنی عظیم خدمت کے لیے اٹھے وہ نوع انسانی کا بہت بڑا خیرخواہ ہے۔ اگر وہ اپنے اس کام میں مخلص ہے تو فطری طور پر اس دنیا میں بھی ان کا غمخوار ہوگا اور ان کے دکھ و درد میں کام آئے گا۔ جو آدمی انسانوں کو کل کے عذاب سے بچانے کے لیے بے چین ہے، ناممکن ہے کہ وہ آج ان کی تکلیف پر بے چینی اور اضطراب نہ محسوس کرے اور انہیں اس سے نکالنے کی اپنی سی جدوجہد نہ کرے۔ اگر داعی کے اندر انسانوں کی تکلیف پر جذبہ رحم نہیں ابھرتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی دعوت میں مخلص نہیں ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے ان کے خیر خواہ کی حیثیت سے آئے گا تو اپنا ایک فرض ادا کرے گا اور اس کی باتوں میں ایک طرح کی مقناطیسیت اور کشش پیدا ہو جائے گی۔ اس کی دعوت کو لوگ توجہ سے سنیں گے اور اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اس طرح انفاق کے ذریعے داعی اپنا فرض بھی پورا کرے گا اور اس دعوت کے لیے بھی راہ ہموار کرے گا جس کا وہ علمبردار ہے۔ ہم سفر رفیقوں کے ساتھ ہمدردی۔ داعی دین کے لیے ان افراد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جو اس کے ساتھ مل کر دعوتی کام میں ایک جماعت بن گئے ہیں۔ ان میں نادار اور مفلس بھی ہوں گے، کمزور اور بے سہارا بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو وسائل کے محتاج ہیں۔ جماعت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصحاب ثروت ان لوگوں کا تعاون کریں جن کو اس کی ضرورت ہے، جو اپنی خستہ حالی کی وجہ سے جماعت کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ جماعت کے اندر جو اصحاب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل عطا کیے ہیں، انہیں یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کا تعلق دین کی خدمت کرنے والی جماعت سے ہے۔ اس کے افراد کے درمیان الفت و محبت کا وہ رشتہ ہونا چاہیے جو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ہمسفر رفقا کے دکھ درد میں اس طرح شریک ہونا چاہیے جس طرح خاندان کے افراد ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتے ہیں۔ جو شخص اس حال میں زندگی گزارے کہ اس کو اپنے ساتھیوں کی تکلیف اور راحت کا خیال نہ ہو تو اس کے بارے میں یہی خیال کیا جائے گا کہ اس کے اندر اجتماعیت کا احساس ابھی نہیں ابھرا ہے۔ داعیان دین کا تعاون۔ اس طرح ان لوگوں کا معاملہ بھی ہے جو دین کی دعوت اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اوقات اس کے لیے فارغ ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے معاش کی طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ ان کے وسائل و ذرائع ایسے نہیں ہیں جو انہیں معاش سے بے فکر کر دیں۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کہ یہ ان کی خودداری اور عزت نفس کے خلاف ہے۔ کار دعوت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اصحاب ثروت ان کی ضروریات کی فکر کریں، انہیں یکسوئی فراہم کریں۔ جب میدان کارزار گرم ہو تو کچھ لوگ میدان جنگ میں اپنی جان لڑاتے ہیں۔ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو محاذ جنگ پر نہیں ہوتے، لیکن ان کا تعاون جانبازوں کو حاصل ہو تو ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ پورے جوش کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر فتح و کامرانی سے ان کا امکنان ہونا مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور ان کا تعاون کرنے والے اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مجاہد کو ساز و سامان سے لیس کیا اس نے بھی جہاد کیا۔ جس نے کسی مجاہد کے عدم موجودگی میں اس کی بیوی بچوں کی نگہداشت کی اور ان کی ضروریات پوری کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیل کی شاخ بنو لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر کے 2 افراد میں سے ایک فرد محاذ پر جانے کے لیے تیار ہو جائے، اجر دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ یعنی جو شخص محاذ پر جائے اور جو گھر پر رہے اور اپنے گھر والوں کی اور محاذ پر جانے والے ساتھیوں کے متعلقین کی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات پوری کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں مساوی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، وہ دونوں کو یکساں نوازے گا۔ حضرت
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہ تو خود جہاد کرے اور نہ کسی مجاہد کو ساز و سامان فراہم کرے اور نہ کسی مجاہد کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہی اس دنیا میں اسے اچانک کسی مصیبت میں گرفتار کرے گا۔ جہاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی آتی ہے، بلکہ سب سے پہلے آتی ہے۔ اسی سے دین کی سربلندی کی راہیں کھلتی ہیں۔ جو لوگ دین کی دعوت اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت بڑی مہم سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعاون کرنے والے بھی عملاً اس میں شریک ہیں۔ وہ عملاً سامنے نہیں ہیں لیکن ان کی پشت پناہی اور حمایت داعیان دین کو حاصل ہے، اس لیے امید ہے کہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب میں وہ بھی شریک و سہیم ہوں گے۔ دین کے لیے قیمتی مال کی قربانی۔ جو شخص اللہ کے دین کے لیے اپنا پیسہ صرف کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اسے مال و دولت سے زیادہ اللہ کا دین عزیز ہے۔ اس کے برعکس اللہ کا دین انسان سے پیسہ مانگے اور اپنا ہاتھ روک لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک روپے پیسے کی قیمت اللہ کے دین سے زیادہ ہے۔ وہ اللہ کے دین کا نقصان گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنی دولت میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے مقام بلند تک انسان کی رسائی اسی وقت ہوگی جب اس کے قیمتی مال میں اللہ کے دین کا حصہ ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کھجور کے باغات میں ایک باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کا نام بیرہا تھا۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور اس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی نوش فرماتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے اموال میں یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اسی سے اس کے اجر و ثواب کی توقع ہے۔ آپ اسے اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ آپ نے ان کے اس جذبے کی ستائش کی اور کہا بہت خوب، بہت خوب، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، غالباً وہ ضرورت مند رہے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ قیمتی باغ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ انصار مدینہ کا نمونہ۔ انصار مدینہ نے دین کی دعوت، اس کے استحکام اور اس کی سربلندی کے لیے جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا وہ اپنی مثال آپ ہے، تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے شہر کے دروازے کھول دیے، انہیں اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا بلکہ ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے پاس جو نخلستان ہیں انہیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجرین بھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو گزارش کرنے لگے کہ ہمارے مہاجر بھائی ان باغات کی نگہداشت اور دیکھ بھال میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور پیداوار میں شریک ہو جائیں۔ مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے لیکن عملاً وہ خود محنت مشقت کرتے، مہاجرین کو کوئی زحمت نہ دیتے اور کھجور کے پیداوار میں انہیں برابر کا شریک تصور کرتے تھے۔ مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اس اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا اور کہا سارا ثواب یہ لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار کے حق میں دعا کرو، تم بھی اجر میں شریک رہو گے۔ اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی مہاجر ساتھی کو تجرد کی زندگی گزارتے دیکھا تو انصاری رفیق نے کہا میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے سکتا ہوں، اگر تم اس سے عقد کرنا چاہو تو عقد کر سکتے ہو، لیکن مہاجر ساتھی نے انہیں اس سے باز رکھا۔ قرآن مجید نے اموال فے کے متعلق فرمایا کہ اس میں مہاجرین کے ساتھ انصار کا بھی حصہ ہے، لیکن انہوں نے مہاجرین کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھا۔ انہوں نے ایثار و قربانی اور دوسروں کو ترجیح دینے کی جو اعلیٰ مثال پیش کی، قرآن نے اس کی ستائش کی۔ اس ضمن میں ان کے کردار کا ذکر ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت و نصرت، اس کے لیے ایثار و قربانی اور انفاق سے فلاح و آخرت کی راہ کھل جاتی ہے۔ دعوت کی مالی ضروریات کی تکمیل۔ یہ دنیا اسباب و وسائل کی دنیا ہے۔
بغیر اسباب کے یہاں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے اور اسے کامیاب بھی دیکھنا چاہے تو اس کے لیے اسے ضروری اسباب و وسائل بھی اختیار کرنے ہوں گے۔ ان میں بہت سے وہ وسائل بھی ہوں گے جن کا تعلق روپیے پیسے سے ہے، اس کے بغیر وہ فراہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا دین دعوت و تبلیغ کے لیے اسباب کا طالب ہو اور آپ یہ اسباب فراہم کرنے کی حیثیت میں ہونے کے باوجود وہ مہیا نہ کریں تو یہ آپ کے دین و ایمان کے منافی عمل ہوگا۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اس کی سربلندی کی جدوجہد جن مادی وسائل کا تقاضا کرتی ہے وہ اگر فراہم نہ ہو تو وہ جماعت اور تنظیم کمزور ہوگی جو اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ اپنی قوت و توانائی کھوتی چلی جائے گی اور حریف طاقتیں اپنے وسائل کے استعمال سے مضبوط تر اور طاقت پکڑتی رہیں گی۔ یہ کسی فرد واحد کا نہیں بلکہ ایک جماعت کا نقصان ہے۔ اسے ایک اور پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ کار دعوت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ انجام نہ پائے تو پوری امت سخت خسارے سے دوچار ہوگی یا اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کرنا ہے۔ اسی سیاق میں قرآن مجید نے کہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آج دنیا مادی لحاظ سے بہت ترقی کر چکی ہے۔ اس کے پاس کسی بھی نظریے کے پہلانے اور اسے غالب و سربلند کرنے کے اتنے وسیع اور طاقتور ذرائع موجود ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ان ذرائع کو اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے غلبے و برتری کی راہ میں صرف ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ وہ کفر و الحاد اور بدی کے پھیلانے اور نیکی کے مٹانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آج کسی بھی خادم دین میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وسائل و ذرائع کا رخ موڑ دے اور ان کو دعوت دین کی راہ میں لگا دے۔ ہاں، وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے۔ بلا شبہ وسائل بہت ہی کم ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا دین ان محدود وسائل و ذرائع کے باوجود کامیاب اور باطل طاقتیں اپنے وسیع وسائل کے باوجود ناکام ہوں گی۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ کے منکر اور باغی نام و نمود، ستائش اور مفاخرت کے جذبے سے یا اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ ایسے رائے گا جائے گا جیسے کھیتی کو پالا مارا جائے۔ یہ اپنی غلط حرکتوں سے تباہ ہوں گے اور اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ ارشاد ہے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ انفاق کی فضیلت جب ضرورت شدید ہو۔ اللہ کا دین اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ انسانوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ باطل تحریکیں اور فاسد نظریات ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ خدا بیزاری اور آخرت فراموشی سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے اور اللہ کے دین کو اس کے ماننے والوں تک نے اپنی زندگیوں سے بے دخل کر رکھا ہے۔ اس صورتحال میں کسی کا اپنے پیسے سے دین کو تقویت پہنچانا بڑی ہی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کا وہ اس وقت مستحق ہوگا جبکہ دین بے حد مظلوم ہو اور حمایت و نصرت کے لیے اسے آواز دے رہا ہو۔ قرآن مجید نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جس طبقے نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کیا اور جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے طبقے نے اس وقت اپنا تعاون پیش کیا جبکہ اللہ کے دین کو اس کی بے حد ضرورت تھی، اور دوسرے گروہ کا تعاون اس وقت حاصل ہوا جبکہ اسلامی ریاست کا پرچم پورے حجاز پر لہرا رہا تھا۔ ارشاد ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ الحدید 10۔ فتح مکہ کے بعد جو اصحاب ایمان لائے اور قربانیاں دیں، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے ساتھیو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی شان میں کوئی نامناسب بات نہ کہو۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ دے تو بھی انہوں نے ایک مد 2 رطل یا آدھا مد جو خرچ کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا مال خرچ کرنے کا حکم۔
انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی ہر چیز اس سے واپس طلب کر سکتا ہے، لیکن اس نے انسانوں کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ وہ اس کی ہر چیز سے دستبردار ہو جائے اور اس کے حوالے کر دے۔ مال و دولت بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے کل مال کا اس سے مطالبہ نہیں کیا۔ اگر کل مال کا مطالبہ کرتا اور اصرار کے ساتھ کرتا تو انسان اس پر عمل نہ کر پاتا۔ مال سے اس کی طبعی محبت اور کمزوری کھل کر سامنے آ جاتی۔ ارشاد ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلُكُمُوهَا فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيَخْرُجُوا أَضْغَانَكُمْ۔ سورہ محمد۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مال کا حاصل کرنا اور رکھنا گناہ ہے، اور نہ ہدایت کی گئی ہے کہ انسان اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بلکہ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ الحدیث 7۔ اسی طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، البقرہ 254۔ تجارت اور زراعت سے حاصل ہونے والے آمدنی کے متعلق ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اہل ایمان کی یہ خوبی قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو زکوٰۃ آتی ہے۔ صدقات واجبہ کا بھی یہی حکم ہے۔ جب کوئی صدقہ از روئے شرع واجب ہو جائے تو اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ اس طرح بیوی، بچوں اور متعلقین کا نان نفقہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کی مادی ضروریات کا پورا کرنا، ان کے مالی حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ زائد از ضرورت مال خرچ کرنے کی ترغیب۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات واجبہ اور نفقات واجبہ کے بعد آدمی اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے ایک لفظ عفو میں دیا ہے۔ فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان سے کہو عفو، جو زائدہ ضرورت ہو۔ عفو اس مال کو کہا گیا ہے جو اپنے اہل و عیال کی اور متعلقین کی ضروریات سے زیادہ ہو۔ زمخشری کہتے ہیں کہ عفو کے معنی ہیں جس میں مشقت نہ ہو اور پوری قوت نہ صرف کرنی پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جسے آدمی آسانی سے دے سکے اور جس کے بعد وہ پریشانی اور مشکل میں نہ پڑ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اپنے اوپر کرو، پھر اپنے بیوی بچوں پر، اپنے قرابت داروں پر، اور اس کے بعد جو بچ جائے اسے دائیں بائیں ہر طرف جو بھی مستحق ہے اسے دیتے چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم، اگر تو فاضل دولت خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے اچھا ہے، اگر تو اسے اپنے پاس روکے رکھے تو یہ تیرے حق میں برا ہے، ہاں کفاف کے حد تک تیرے پاس رہ جائے تو یہ غلط اور قابل ملامت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے عفو کی تفصیل نہیں بیان کی، اس طرح ضروریات زندگی کا بھی ان میں تعین نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آدمی کی مالی حالت، سماجی حیثیت اور زمان و مکان سے ہے۔ اس لحاظ سے اس میں فرق واقع ہو سکتا ہے۔ ان سب کو پیش نظر رکھ کر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی دولت کا کتنا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا اسے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ذات پر خرچ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے۔ آپ نے کہا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم خود اس کا مصرف بہتر سمجھ سکتے ہو۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دین کی ضروریات اور اس کے تقاضے کیا ہیں اور وہ انہیں کس حد تک پورا کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ دین کا مطالبہ ہو تو وہ اپنی ساری زائد از ضرورت دولت اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور دائیں بائیں دیکھنے اور دوڑنے لگا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ضرورت مند ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کسی کے پاس فاضل سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، زائد توشہ ہو تو وہ اس شخص کو دے دے جسے اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اموال جیسے کپڑے اور درہم و دینار وغیرہ
کا اس طرح ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جو چیز زائد ہے اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غزوے میں شریک ہونے کا ارادہ کرے اور اس کے لیے تیاری کر لیا اور کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تو وہ اپنا ساز و سامان کسی ایسے شخص کو دے دے جو غزوے میں شرکت کا عزم رکھتا ہو اور وسائل کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو پا رہا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اس کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے تیاری کی تھی لیکن بیمار ہو گئے ہیں، اس وجہ سے شرکت نہیں کر سکیں گے۔ وہ ان کے پاس پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور کہا کہ آپ نے فرمایا ہے جو سامان آپ نے تیار کیا ہے وہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، جو ساز و سامان میں نے تیار کیا ہے وہ سب ان کے حوالے کر دو اور اس میں سے کوئی چیز بھی نہ روکو، اس میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ غزوے کے ذکر کو ایک مثال سمجھنا چاہیے، اس سے نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ آدمی دین کی دعوت اور سربلندی کی جدوجہد میں براہ راست کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تو اپنے ممکنہ وسائل و ذرائع استعمال کر کے اس میں بالواسطہ شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دولت لوٹانے والے۔ قرآن و حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ مال و دولت کا رکھنا گناہ ہے، اور نہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ انسان اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بلکہ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں فرض اور واجب بھی ہے اور نفل و مستحب بھی۔ انسان جب اللہ کے حکم سے اپنا مال ان مدات میں خرچ کرتا ہے جو فرض اور واجب ہیں تو اس کے اندر ان مدات پر بھی خرچ کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے جو فرض نہیں ہے۔ وہ فرض کے ادا کر دینے ہی پر قانع نہیں ہوتا بلکہ نفل کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہونا چاہتا ہے۔ وہ انفاق کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا بلکہ ہر اس موقع پر اپنی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب اللہ کا دین اس سے خرچ کرنے کا تقاضا کرے۔ اس طرح آدمی اپنی تھوڑی سی دولت دے کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی پوری دولت اللہ کی ہے اور جب بھی اس کی دین کی ضرورت ہوگی وہ بے درغ اس کے لیے صرف کرے ہوگی۔ اگر یہ جذبہ کسی کے اندر ابھر آئے تو اس کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے اور خالی ہاتھ گھر چلا آئے۔ اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو انفاق کا حکم دیا۔ اس وقت اتفاق سے میرے پاس کافی مال موجود تھا۔ میں نے خیال کیا کہ آج بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جانے کا موقع ہے، چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی ان کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا ہی مال لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان سے بھی یہی دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر میں نے کہا کہ ابو بکر سے میں کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غزوہ تبوک ہی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی ترغیب دی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے ذمے 100 اونٹ ہیں، میں انہیں پشت پر ڈالے جانے والے کپڑوں اور کجادوں کے ساتھ فراہم کروں گا۔ دوبارہ آپ نے ترغیب دی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میں اس طرح کے 200 اونٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترغیب دی تو حضرت عثمان نے کہا، میں 300 اونٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے یہ کہتے ہوئے اترے کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، یعنی اس کے بعد ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس عظیم خدمت کے عوض انہیں معاف فرما دے گا۔ عبد الرحمن بن سمرہ اسی غزوے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اپنی آستین میں 1000 دینار لائے اور آپ کے دامن میں ڈال دیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دامن میں انہیں الٹ پلٹ رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کریں انہیں نقصان نہ ہو۔ انفاق ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ قرآن مجید نے تاکید کی ہے کہ انفاق اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اس میں ریاکاری اور نام و نمود کا جذبہ ہرگز نہ پایا جائے۔ آدمی خرچ کرے تو احسان نہ جتائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کی توفیق دی۔ اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو انفاق ہو، اس کی مثال قرآن نے اس باغ کی دی ہے جو بلند ٹیلے پر واقع ہو اور تیز بارش برسے اور وہ معمولی سے کئی گنا زیادہ فصل لائے۔ فرمایا، اس طرح کے باغ کے لیے ہلکی پھوار بھی کافی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اس سے اس کی رضا مطلوب ہو، وہ محض ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹان پر مٹی جمع ہو جائے اور وہ سرسبز و شاداب کھیتی کی توقع میں اس پر دانے بکھیر دے، پھر ایک ہی بارش میں ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان صاف ہو جائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا ساتھی شیطان ہو وہ برا ساتھی ہے۔ یہاں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن نام و نمود اور شہرت و ناموری کے لیے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان دونوں باتوں میں گہرا تعلق ہے۔ دنیا میں خدمت خلق، رفع عامہ اور فلاح بہبود کے بہت سے کام افراد نے بھی انجام دیے ہیں، اور اداروں، جماعتوں اور قوموں نے بھی، لیکن ان میں بے نفسی اور اخلاص اسی وقت پایا گیا جبکہ ان پیچھے خدا اور آخرت پر یقین، اس کے عذاب اور عقاب کا خوف ہو اور اس کے اجر و ثواب کی طلب موجود تھی۔ جہاں خدا اور آخرت پر ایمان نہ پایا گیا وہاں خلوص کی جگہ شہرت اور نامآوری نے لے لیا، اور کوئی نہ کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ ہوگی اور انسان آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔